آج شفاعت کے بارے میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں شفاعت صرف اللہ کا حق ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے باقاعدہ کوٹ کی جاتی ہے، پارہ نمبر 24 کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 44 یعنی 44 نمبر آیت، پارہ نمبر 24، اور سورت کا نام ہے زمر۔ یہ یاد کر لیں، اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شفاعت اللہ کا حق ہے۔ آئیے یہ آیت ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہ شفاعت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو شفیع کہا تو کہتے ہیں شرک۔ اب جو کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے، یہی کسی آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ اب توجہ کیجیے گا، ابھی مسئلہ مغالطہ ہے، ابھی 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ مغالطہ تب تک مغالطہ ہے جب تک اس کو سنے سمجھے نا۔ آیت لوگ پڑھ دیتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کوئی کہے کہ ساری شفاعت اللہ کے لیے، آپ تو حیران ہو جائیں گے، ہاں شفاعت تو ساری اللہ کے لیے، کسی اور کو شفاعت کرنے والا مانے گی تو شرک تو ہوگا۔ آئیے شفاعت اللہ کے لیے ہے، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ مطلب کیا؟ ساری سفارش اللہ کا حق ہے، سفارش کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ چلیں بھی مان لیتے ہیں سفارش کرنا اللہ کا حق ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں اللہ سفارش کرتا کس کو ہے؟ اللہ سفارش کرتا کس کو ہے؟ اللہ سے بھی کسی کو بڑا مانا ہوا ہے؟ وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کو بنا لیا ذریعہ منزل تک جانے کا، لگتا ہے آگے کسی اور کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اللہ سے آگے بھی کسی کو بٹھایا ہوا ہے، اللہ کو ذریعہ بناتے ہیں منزل تک جانے کا، اور ادھر سفارش اللہ کا حق ہے، شاید کوئی آگے بٹھایا ہوا ہے جس کو اللہ سفارش کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مغالطہ ہے۔ اللہ سفارش کا مالک ہے، سفارش قبول کرتا ہے، شفاعت کرنا یا اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ سفارش بندے کرتے ہیں، خدا سفارش قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارش شفاعت کا مالک اللہ ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ مطلب یہ ہے آیت کا۔ اب اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر شفاعت شرک ہے تو سورہ البقرہ ہے، 3 پارے کا آغاز ہے، آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے نا، اس میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ لوگ کہتے ہیں نا سفارشیں، کہتے ہیں یہاں چلتی ہیں وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اور جب یہ جملہ کوئی ایسا بندہ سنتا ہے جو دنیا میں دھکے کھاتا رہتا ہے، پڑھ بھی لے، علم بھی حاصل کر لے، ڈگری بھی حاصل کر لے، پھر بھی اس کو آگے جاب نہیں ملتی، جاب اسے مل جاتی ہے جو سفارش کرا کے چلا جاتا ہے، اور پھر اسے جب سبق پڑھایا جائے کہ سفارشیں جہاں چلتی ہیں ٹینشن نہ لو وہاں کوئی سفارش نہیں ہے، تو وہ عقیدہ بنا لیتا ہے باقی باتوں کی سفارش ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو بات بھلی بھی لگتی ہے، جو جہاں دھکے کھائے تو اسے بات بھلی لگتی ہے نا کہ سفارشیں جہاں سفارشی نکل جاتے وہاں پتہ چلے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہے۔ سفارش 2 طرح کی ہوتی ہے، سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، سفارش بری بھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ فلہ کفل منہا، تو جو بری سفارش کرے برے طریقے سے، یعنی کہ جو اہل نہ ہو، جو اس معاملے میں اہل نہیں، دنیا کا معاملہ لے لے، اگر وہ اسے اٹھا کے آگے بٹھا دیتا ہے اس منصب جس منصب کا اہل نہیں تھا، یا بری سفارش ہے تو اس پہ گناہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ تو سفارشیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں، اور آج ایک کو لے لیا دوسری کو چھوڑ دیا گیا، یہ مغالطہ ہے۔ اب سفارش بذات خود بری شے نہیں ہے، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، کرنے والے کریں گے، بلکہ خدا فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے جو رحمان اپنے رب کے ساتھ شفاعت کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ پتہ چلا کچھ وہ بھی ہے جن کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور اگر شفاعت شرک ہے تو اس آیت کو میں کہہ رہا تھا
بات ادھر چلے گی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت سفارش کر سکے؟ آگے کیا ہے؟ الا باذنہ، سوائے اس کے اذن کے، مطلب یہ اللہ جسے اجازت دے دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ اگر شفاعت شرک ہے معاذ اللہ، اللہ اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے؟ اللہ باذن ہی، اس کے اذن کے بعد شفاعت ہو سکتی ہے۔ اگر شفاعت شرک تھا کہ معاذ اللہ کی اجازت دیتا ہے کہ شرک کیا جائے تو یہ مغالطہ ہے، شفاعت شرک نہیں عین توحید ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کی جائے۔ اب ہم اس بات کو، ایک تصور ہے تصور شفع، اس تناظر میں بات کر کے میں بات ختم کروں گا۔ شفع کا تصور آپ سمجھتے ہیں، شفع شین فا عین اور گول ہے، شفع یہ شفع سے نکلا ہے، شفع، اور شفع کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت بھی اسی سے ہے، شفع۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں شفع کی تعریف کی ہے کہ فروخت شدہ چیز کو اپنی شرکت کی بنا پہ طلب کرنا کہ وہ آپ کی ملکیت میں شامل ہو جائے، اسے کہتے ہیں شفع۔ یہ حق شفع آپ میں سے سب کو حاصل ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ اہل علم بیٹھے سمجھتے ہیں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، شفع یہ ہوتا ہے آپ کا گھر ہے، مکان ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، جب بیچنے لگیں گے تو سب سے زیادہ حق آپ کے گھر کو خریدنے کا آپ کے ساتھ جو دیوار ہے اس گھر کا ہے، اس کے مالک کا ہے۔ اگر آپ نے ساتھ والے بندے کو بتائے بغیر مکان بیچ دیا، اپنی مرضی جسے جی چاہ بیچ دیا، تو اس ساتھ والے ہمسائے کو جو آپ کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے یہ حق حاصل ہے، وہ عدالت جائے گا، درخواست دے گا کہ مجھے حق کے شفع حاصل تھا اور اس بندے نے مجھے بتایا ہی نہیں، گھر بیچ دیا ہے۔ اب عدالت اس کے درخواست پہ آپ کا سودا جو کیا ہوا ہے اسے خارج کر دے گی، کیونکہ حق کے شفع آپ کا ہے۔ تو حق کے شفع حاصل ہوتا ہے قربت کی بنیاد پہ، قریب ہونے والا، اس کے حق حاصل ہے۔ جو جتنا زیادہ آپ کے قریب ہے اتنا زیادہ اسے حق کے شفع حاصل ہے۔ آپ کا گھر ساتھ دیوار ہے، اسے حق حاصل ہے، وہ حق کے شفع لے۔ ایک گھر چھوڑ کے اور بندہ رہتا ہے، اسے اگر یہ نہیں لے گا پھر دوسرا حق اس کا ہے، وہ بھی نہیں خریدتا وہ گھر آپ کا تو تیسرا حق اس کے ساتھ والے کا، ادھر والا قریب ہو یا ادھر والا۔ تو جو جتنا قریب ہے اسے اتنا حق کے شفع حاصل ہے۔ حق کا شفع حاصل ہوتا ہے قربت کی بنیاد پہ، زمینی قربت۔ تو قربت کس میں ہوتی ہے؟ ایک زمینی قربت ہے، ایک لسانی قربت ہے، ایک علاقائی قربت ہے، ایک خونی رشتے کی قربت ہے۔ تو ہر قربت اپنی جگہ پہ، یہاں خونی رشتہ، دو گھر چھوڑ کے آپ کا بھائی رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں گھر اس کو دے دو، نہیں دے سکتے، پہلا حق پاس والے کا ہے۔ یہ قربت زمینی لحاظ سے ہے، قربت کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے جو جتنا قریب ہے، رشتے کے حوالے سے نہیں، خون کے حوالے سے نہیں۔ تو جو جتنا قریب ہے حق کے شفع اسے حاصل۔ تو کوئی کسی کے ساتھ آپ کا زمینی کا قربت ہے، کسی کے ساتھ لسانی ہے، کسی کے ساتھ علاقائی ہے، کسی کے ساتھ خون کا رشتہ، تو خون کا رشتہ بھی خون جاتا رہے پھر بھی جان نہیں جاتی۔ اگر جان نکل جائے تو پھر کچھ باقی رہتا ہی نہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک رشتہ وہ ہے جو جان کا رشتہ ہے، خون کا نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا محبوب ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حق کے شفع ہوتا ہے قربت کی بنیاد پہ، ایک خون کی قربت، زمین کی قربت، زبان کی قربت، علاقے کی قربت، ساری قربت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو جان کی قربت ہے یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ جب جان سے بڑھ کے مصطفیٰ قریب ہے تو حق کے شفع ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ مصطفیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ یہ قربت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ شفاعت حافظ قرآن بھی کرے گا، 10 لوگوں کو جنت لے جائے گا جن پہ جنت واجب ہوگی، شہید بھی شفاعت کرے گا، 70 لوگوں کو جنت لے جائے گا، آپ کے چھوٹے بچے نابالغ جو فوت ہو گئے قیامت کے دن وہ بھی آپ کی شفاعت کریں گے،
حتیٰ کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں 6-7 مہینے کا ناتمام بچہ، روح ڈال دی گئی، اندر ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، زندہ باہر نہیں آیا، وہ ناتمام بچہ بھی روز محشر اپنے والدین کو لے کر جنت جا رہا ہوگا۔ ماہ رمضان شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، یہ سارے سفارشی ہوں گے، شفاعت کرنے والے، لیکن سب سے زیادہ شفاعت مصطفیٰ کا حق ہے، کیونکہ قربت سب سے زیادہ مومنین کے ساتھ مصطفیٰ کی ہے۔ اب ایک بات آپ سمجھ گئے، یہ شفا قربت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اب شفے میں 3 باتیں ہیں بڑی خاص، یہ تو تصور تھا قربت کا، میں نے سمجھایا، اب بڑی خاص بات ہے، 3 پوائنٹ ہیں شفا کے، یہ یاد کر لیں، زندگی بھر آپ کو کام آئیں گے۔ شفے کا حق حاصل تب ہوتا ہے جب سودا ہو جائے، جب تک سودا نہیں ہوگا شفے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے مکان بیچا ہی نہیں اور آپ پہلے درخواست لے کے عدالت چلے گئے کہ مجھے حق کا شفا حاصل ہے، عدالت کہے گی ابھی مکان بیچا ہی نہیں، سودا ہوگا تو تجھے حق حاصل ہوگا۔ جب تک سودا نہیں ہوتا حق کا شفا حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب تک فیصلے نہیں ہوتے جنت و دوزخ کے، جب تک دوزخ کا پروانہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تب تک شفاعت مصطفیٰ حرکت میں نہیں آئے گی، کیونکہ شفا حاصل ہی تب ہوتا ہے جب سودا ہو جائے۔ آج اگر کوئی کہ شفاعت کیسی ہے بھی، فیصلہ تو ہونے دیں، حق شفا ملتا کب ہے؟ حق شفا ملتا تب ہے جب سودا ہو جائے۔ ابھی تو سودے ہوئے نہیں، ابھی تو آنکھ بند ہوئی نہیں، معاشر کا میدان لگا نہیں، ارے دنیا دیکھے گی، خدا فیصلہ کرے گا، اسے دوزخ بھیجو، آکاش کرے گے مولا تیرا فیصلہ اپنی جگہ پہ حق پہ ہے، انصاف پہ ہے، لیکن تو نے ہی تو مجھے حق کا شفا دیا ہے، تو نے ہی تو مجھے حق شفاعت دیا ہے۔ آکاش کرے گے مولا تیرا فیصلہ اپنی جگہ پہ ہے، عدل پہ ہے، انصاف پہ ہے، ان کے ہاتھ میں دوزخ کا پروانہ ہے، لیکن میری شفاعت چاہتی ہے دوزخ کا پروانہ واپس لے، اسے جنت بھیج دے۔ پہلا پوائنٹ ہے سودا جب ہو جائے شفے کا حق حاصل پہلے نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات توجہ سے سننے والی بات، آپ کو عام زندگی میں بھی کام آئے گی، کل کو آپ نے مکان بیچنا ہو تو مسئلہ بنے گا، تو آج اس کو سمجھ لیں۔ پہلا حق جب تک سودا نہیں ہوتا آپ کو شفے کا حق حاصل، جب آپ کو پتہ چلے نا سودا ہو گیا ہے، آپ درخواست لے کے عدالت میں چلے جائیں، حق میرا تھا مجھے بتایا ہی نہیں، عدالت کو یہ اختیار ہے وہ سودا اس کا کینسل کر دے آپ کے حق کے شفا کی بنا پہ۔ اچھا اگر دوسرا رخ اس کا یہ ہے، دوسرا پوائنٹ، اگر آپ اس کے مکان بیچنے سے پہلے عدالت کو درخواست دے دیں کہ یہ جب بھی مکان بیچے اس کی مرضی جس کو دے، میں اپنے حق کے شفا سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرا حق نہیں چاہیے، اگر آپ لکھ کے دے دیں عدالت اور درخواست آپ کی رکھ لے گی، جب بھی آپ کسی نے وہ گھر بیچا آپ بعد میں چلے جائیں عدالت کو درخواست دینے اب مجھے حق کے شفا دے، عدالت کہے گی آپ نے خود کہا تھا مجھے حق نہیں چاہیے، آپ نے لکھ کے دے دیا تھا مجھے حق چاہیے نہیں حق کے شفا، تو اب تمہارا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، خود حق چھوڑا تھا اب کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو بندہ میری شفاعت کو نہیں مانتا قیامت کے دن میری شفاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جو یہاں مصطفیٰ کو شفیع مانتا ہے مصطفیٰ اسی کی شفاعت کریں گے، جو یہاں یہ کہے خدا کے سوا کوئی شفاعت کر نہیں سکتا شرک ہے، دیکھیں روز محشر اس سے حق کے شفا چھین لیا جائے گا کہ تو نے خود کہا تھا مجھے شفاعت چاہیے ہی نہیں، مانتا ہی نہیں جب مصطفیٰ کو، لم یکن من اہلہا، تو ضروری ہے یہاں شفیع مان وہاں شفاعت ملے گی۔
دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اب اس حوالے سے تیسرا اور آخری پوائنٹ. آخری پوائنٹ یہ ہے، حق شفا میں نے کہا قربت کی بنیاد پہ ملتا ہے. قریب والا چاہے نیک ہے چاہے نہیں ہے، عمل اس کا جیسا بھی ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا، حج بھی ہے کیا کہ نہیں کیا، چاہے جیسا بھی ہے. اور دو گھر چھوڑ کے حاجی صاحب رہتے ہیں، نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے، روزے بھی سادے رکھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، تسبیح ٹوپی ہر شے مکمل ہے. آپ چاہتے ہیں اس کو دوں، نیک ہے وہ، اس کو نہ دوں، تو شریعت کہتی ہے نہیں، آپ اس کو نہیں دیں گے، دیں گے اسی کو جو قریب ہے. تو حق شفا عمل کی بنیاد پہ نہیں ملتا، قربت کی بنیاد پہ ملتا ہے. حق شفا قربت کی بنیاد پہ ملتا ہے، عمل کی بنیاد پہ نہیں ملتا. تو چاہے عمل جیسا بھی ہو، نیک ہے نہیں ہے، اچھا ہے نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، جیسا بھی ہے، بس قربت ایمانی مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، اب مصطفیٰ کو حق شفا مل گیا. بندہ جیسا بھی ہو مصطفیٰ شفاعت فرمائے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے، بڑے گناہگار ہیں. میری شفاعت متقین کے لیے نہیں ہے، میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے. وہ نیک اعمال کرنے والے تو اپنے عمل کی بنیاد پہ بھی جا رہے ہوں گے، لیکن باقیوں کے لیے میری شفاعت ہے. حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَن يَدْخُلَ أُمَّتِي نِصْفُ أُمَّتِي فِي الْجَنَّةِ. مجھے اختیار دیا گیا رب کی بارگاہ سے، چاہوں تو آدھی امت کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دوں، چاہوں تو شفاعت کو لوں. صحابہ نے پوچھا حضور پھر آپ نے آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں جانا یہ چنا یا شفاعت کو چنا؟ آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چنا. کسی نے پوچھا حضور آدھی امت بغیر حساب کے جا رہی تھی، وہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ فرمایا آدھی امت کو تو میں لے جاتا، جب آدھی امت لے کے جا رہا ہوتا پیچھے سے کوئی غلام پکار لیتا، عرض کرتا حضور میرے حال پہ بھی رحم کرے، تو پھر میں اس کو کیا کہتا؟ اس لیے میں نے آدھی امت کو نہیں شفاعت کو چنا ہے، کیونکہ شفاعت جتنی بھی کرتا جاؤ یہ میرا اختیار ہے، یہ عام ہے. اب یہی وہ شفاعت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری میں 6 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، امام بخاری اس کو 6 دفعہ بیان کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ ما جنات یوم القیامت بعضهم فی بعض، قیامت کے دن لوگ سمندر کی دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے. اس بے قراری کے عالم میں فیاتون آدم، لوگ آدم کے پاس جائیں گے، فیقولون، جا کے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، آج اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. فیقول لست لہ، وہ کہیں گے شفاعت کرنا سفارش کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ولیکن علیکم بابراہیم فانہ خلیل الرحمن، جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں، آج وہ تمہاری سفارش کریں گے. یاتون ابراہیم، لوگ ابراہیم سلام اللہ کے پاس چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری شفاعت کرے رب کی بارگاہ میں، وہ کہیں گے فیقول لست لہ، آج شفاعت کرنا میرے بس کی بات بھی نہیں ہے. ولیکن علیکم بموسیٰ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہو کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، آج وہ تمہاری سفارش کریں گے. لوگ جا کے موسیٰ سلام اللہ کے پاس چلے جائیں گے سارے مل کے، وہ کہیں گے ہماری شفاعت کریں، آپ کہیں گے فیقول لست لہ، اس کے لیے میں بھی نہیں ہوں. ولیکن علیکم بعیسیٰ، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، فإنہ کلمۃ اللہ وروحہ، یہ اللہ کا کلمہ بھی ہے اس کی روح بھی ہے، جاؤ وہ شفاعت کریں گے. لوگ مل کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے فیقول لست لہ، آج شفاعت کرنا میرے بس کی بات بھی نہیں. فیاتون بمحمد، وہ کہیں گے ولیکن علیکم بمحمد، جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آج ان کا دن ہے. آقا فرماتے ہیں فیاتونی، لوگ میرے پاس آ جائیں گے، کہیں گے شفاعت کرے ہماری. آقا فرمائیں کہ میں کہوں گا اقول انا لہا انا لہا، میں ہی تو ہوں جس نے سفارش کرنی ہے، میں بھی اس نے تمہاری سفارش شفاعت کرنی. پھر آقا شفاعت کریں گے، ایک بار کریں گے. اللہ فرمائے جائیں جس کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان اخرجہ من النار. اے حبیب جائیں
جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اللہ فرمائے گا اے حبیب جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اسے جنت میں لے جا. آقا فرمائے کہ میں جاؤں گا اور جا کے ان لوگوں کو جن کے دل میں اتنا ایمان ہوگا میں جنت میں لے جاؤں گا, جنت میں. پھر آ کے واپس آؤں گا وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا, میں آ کے میں پھر سجدے میں چلا جاؤں. اللہ فرمائے گا ہے اب کیا ہے, اب کیا چاہتا ہے؟ آقا کریں گے یا رب امتی, میرے مولا میری امت. اللہ پھر جواب دے گا اے حبیب جا وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ, بول تیری بات سنی جائے گی. وَسَلْ تُعْطَىٰ, سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ, شفاعت کر آج تیری شفاعت قبول کی جائے. اللہ یہ فرمائے گا. اور پھر آقا کیا عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت ابھی بھی دوزخ میں ہے. پھر اللہ فرمائے گا حبیب جا فاخرج منہا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردۃ من ایمان, جا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کے جنت میں داخل کر. آقا فرماتے میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا, ان کو بھی نکال کے جنت بھیج دوں گا, واپس آ کے پھر سجدہ کروں گا. تیسرا سجدہ. اللہ فرمائے گا اے حبیب اب کیا چاہتے ہو؟ آقا عرض کریں گے یا رب امتی, میرے مولا ابھی بھی میری امت دوزخ میں ہے. اللہ فرمائے گا اب کیا چاہتے ہو؟ آقا عرض کریں مولا میری امت کو نکال. اللہ فرمائے گا فاخرج من کان فی قلبہ ادنی مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ من النار, میں جا جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم, اس سے بھی کم ایمان ہے اور میں اس کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤں. آقا پھر لے جائیں گے. تیسرا سجدہ ہو گیا. آقا واپس آئیں گے میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا. چوتھا سجدہ ہوگا, یہ چوتھا. یہ کتاب الشفاعت ہے میرے ہاتھ میں, میں حدیث پاک کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہ میں کہانی سنا رہا ہوں. یہ امام بخاری نے 6 دفعہ اس حدیث کو بیان کیا. میں حوالے ابھی بتاتا ہوں. یہ کتابیں اس لیے منگوائی ہیں, جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ ساری ان کتابوں میں موجود ہیں. یا آج آپ نے کتابیں لے کے جانی ہیں, مفت میں نہیں, پیسوں سے لے کے جانی ہے, رعایت ملے گی. لیکن یہ کتابیں آپ کے گھر میں ہو, میں سمجھتا ہوں کسی کی جرات نہیں کہ آپ کے عقیدے کے حوالے سے کوئی مغالطہ پیدا ہو. تو آقا کہتے ہیں چوتھی بار سجدہ کروں گا. چوتھی بار, جب چوتھی بار سجدہ ہوگا اللہ فرمائے گا ابھی اب کیا چاہیے؟ فیقال یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وصل توتا واشفع تشفع, اے سوال کر عطا ہوگا, مانگ تجھے عطا بھی ہوگی, واشفع تشفع, شفاعت کا تیری شفاعت قبول ہوگی. فاقول یا رب, میں کہوں گا اے میرے رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ. آقا کرے مولا بس اب مجھے اجازت دے دے, جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے میں اس کو نکال دوں, دوزخ سے نکال دوں. جب آقا یاد کریں گے اللہ کیا فرمائے گا؟ فیقول وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی, اللہ فرمائے گا اے حبیب مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میری کبریائی اور عظمت کی قسم, لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ, جس نے بھی تیرا کلمہ پڑھا ہے جا تجھے اجازت ہے سب کو نکال کے جنت میں لے. اب یہ شفاعت کبریٰ ہوگی جو آقا کریں گے. یہ قیامت کا دن بتائے گا مصطفیٰ کتنے بڑے شفیع ہیں. اب سنیں, حوالے سن لیں اس حدیث کے. امام بخاری کتاب بدء الخلق باب قول اللہ تعالی انا ارسلنا نوحا الی قومہ, اس میں ایک بار پہلے بیان کیا. پھر امام بخاری کتاب التفسیر سورہ البقرہ باب علم آدم الاسماء کلھا, اس میں حدیث کو پھر بیان کیا. پھر امام بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار, اس میں پھر بیان کیا امام بخاری نے. پھر آگے چلے, پھر امام بخاری سے اور کتاب التوحید امام بخاری باب کلام الرب مع الانبیاء وغیرہم, اس میں پھر بیان کیا. پھر امام بخاری نے کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس میں پھر بیان کیا. اتنے 6 مرتبہ امام بخاری بیان کرتے ہیں. پھر امام مسلم نے باب اثبات الشفاعت میں بیان کیا. پھر باب جامع ترمذی باب الزہد باب ما جاء فی الشفاعت امام ترمذی بیان کرتے ہیں. اتنے حوالہ جات ایک حدیث پاک کس کس بات کو جھٹلایا جائے گا. اس لیے عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اس پہ تذبذب کا شکار مت ہو, آج اپنا عقیدہ صحیح کیا جائے.
اور عقیدہ صحیح ہو تو عمل رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں جاتا ہے، اور عقیدے کے بگاڑ سے ہی معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی انتہا پسندی آپ کو نظر آ رہی ہے، دہشت گردی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد عقیدہ غلط ہے۔ جب ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ موحد صرف تم ہو، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں انہیں سمجھایا جاتا ہے وہ مشرک ہو گیا، جو یا داتا کہہ رہے کہتے وہ مشرک ہو گیا، جو یا غوث کہتے وہ بھی مشرک ہو گیا، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے مزارات پہ جائے کہتے مشرک، کوئی قبروں پہ جائے کہتے مشرک ہو گئے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا مشرک ہے اور صرف تم موحد ہو، جب عقیدہ صحیحہ نہیں ملتا ان کو، جب عقیدے کے بگاڑ آئے تب وہ دہشت گرد بھی بنتے ہیں، انتہا پسند بھی بنتے ہیں۔ تو جتنے بھی نوجوان آج بھٹک گئے اس کی بنیاد عقیدہ بنا۔ آج اس عقیدہ صحیحہ کو علم کتاب التوحید اور پھر عقیدہ توحید کے تناظر میں علمی مغالطے یہ جب تک دور نہیں کیے جائیں گے، نوجوان نسل تک یہ قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا دوستو، تب تک اس دہشت گردی جیسے فتنے سے جان نہیں چھوٹ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے اس عقیدہ صحیحہ کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ آج تحریک منہاج القرآن کو 36 سال ہو گئے عقیدے کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے۔ اگر تحریک منہاج القرآن فقط اس کے کارکنان اس پیغام کو عام کرتے رہے تو پیغام پہنچتے پہنچتے کئی سال اور لگ جائیں گے، اور تب تک یہ جو گلشن ہے میرے مصطفیٰ کا یہ اجڑ جائے گا۔ نہ وہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ وہ مندر دیکھتے ہیں، نہ وہ مدرسہ دیکھتے ہیں، نہ وہ بازار دیکھتے ہیں، نہ بچے بوڑھے جوان دیکھتے ہیں، نہ مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں جی چاہتا ہے جا کے بلاسٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ جب انہیں سبق یہ پڑھایا تو سارے مشرک ہو گئے۔ تو جس کے دل میں مصطفیٰ کا حیا نہیں رہا وہ لوگوں کا حیا کیا کرے گا؟ جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار نہیں رہا وہ لوگوں سے پیار کیا کرے گا؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے اس عقیدہ صحیحہ کو ہر دل تک پہنچایا جائے۔ کیسے پہنچے گا؟ اس آواز کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا جائے۔ جو پیغام آج آپ نے سنا ہے اسے فقط اپنے تک رکھنا ہے یا اوروں تک پہنچانا بھی ہے؟ پہنچانا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتا کر یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے تو مغالطے ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عقیدہ صحیحہ ملے گا، انتشار ختم ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی۔ ملک پاکستان ایک وقت آئے گا جب یہ علمی انقلاب و شعور آیا، وہ وقت دور نہیں کہ پھر ملک پاکستان کی سرزمین یہ مدینہ منورہ کا رول ماڈل بن جائے گا۔